أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالی چھ قرآن حکیم سندر ارشاد فرماوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ یم لوگ انسانن ہند نفع رسانی خاطر کام کران اللہ تبارک و تعالی چھ تمن زمین اس پر جمع دیوان ان کو زمین پہ جمع دیتے ہیں یم کم خاطر کام کران لوکن ہند نفع رسانی خاطر یمن پن اغراض آسن کی بلکہ لوکن ہند بینیفٹ کت من یہ چیز آسن تم سوچان اللہ تبارک و تعالی چھ تمن لوکن زمین اس پہ جمع ہر کام مز مدد کران تمن تو اللہ رب العزتن اس مسلمان بنیمت اس پہ یہ لازم سپدان کہ اس گھو ہر اکس خاطر خیر خواہی ہز کام تھاون جذبہ تھاون چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہے دین انسان کو خیر خواہی سکھاتا ہے چنانچہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے دین خیر خواہی سکھاتا ہے گو جس کے اندر خیر خواہی نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے جس کے اندر صرف اپنے مطالب اپنے مقاصد اپنے اغراض یہ چیز بھرا ہو لوگوں کے ساتھ کوئی اس کو خیر کا جذبہ نہیں ہے وہ اگر شکل سے ہم کو دیندار لگے بھی لیکن حدیث کے رو سے وہ دیندار نہیں ہے تو جس کے اندر خیر خواہی ہوگی سمجھو اس کے اندر دین ہے اور جس کے اندر خیر خواہی نہیں سمجھو اس کے اندر دین بھی نہیں دین انسان کو سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا کیسے بیٹھنا کیسے ان کے بلائی کے لیے سوچنا جب انسان اچھی نیت اور بلی نیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یہ انسان اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے چنانچہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے کے متعلق ہے وہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر غسل کرنے سے اور پانی سے اپنے آپ کو دھونے سے اللہ ملتا تو مچھلیاں اور کچھوے جو دن رات پانی کے اندر بیٹھے ہیں ان کو تو خدا کب کا ملا ہوتا تو صرف اپنے آپ کو دھونے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں کہ آپ کو اللہ ملے گا اگر ذکر کرنے سے ہی اللہ ملتا تو جو
پرندے ہوتے ہیں رات کو جو چوں چوں کرتے رہتے ہیں، آوازیں نکالتے رہتے ہیں، وہ رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ ملا ہوتا۔ اگر سر منڈانے سے اللہ ملتا تو بیڑ میں ایک قسم ہے، ایک نسل ہے جن کے سر پہ بال نہیں ہوتے، تو سر منڈانے پہ اللہ ملتا تو ان کا ملتا۔ اس تمہید کو باندھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، جن کے دل لوگوں کے بارے میں اچھے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے خیر خواہی کے جذبے سے زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ملتا ہے، ورنہ صرف غسل کرنے سے اور اپنے آپ کو صاف پاک رکھنے سے اللہ نہیں ملتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا، اس ارشاد کا اثر صحابہ کے اندر کتنا تھا، صحابہ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ کتنا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سب ان کے نام سے ہم واقف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ان کے ایمان کے چمک اور رمک میں سے تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ انہوں نے گلا منگوایا تھا شام سے، اب جب ان کا جو قافلہ تھا، گلے کا جو قافلہ آ گیا جو منگوایا تھا، وہ جب مدینہ پہنچا، اس وقت مدینہ کے اندر اور مدینہ کے جو قریب بستیاں تھی ان میں حالات ایسے تھے کہ اس گلے کی شارٹیج وہاں تھی، قحط پڑی تھی۔ تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مال پہنچا تو فوراً جتنے بھی مسلمان، یہودی، سب تاجر جو بڑے بڑے تجار تھے وہ آ کر عرض کی، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ سے یہ مال دگنی قیمت پہ خریدنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آگے جا کے یہ اس سے زیادہ میں بک جائے گا، کیونکہ مال اس وقت لوگوں کے پاس ہے نہیں، شارٹیج ہے، لہذا موقع ہے کہ ہم دگنی قیمت دے اور آگے جا کے اس سے زیادہ پروفٹ حاصل کر لیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ کم ہو رہا ہے، زیادہ کر دے۔ کہا حضرت کتنا زیادہ کرے؟ چلو ٹھیک ہے، دگنا نہیں ترگنا دیں گے، آپ زیادہ دیں گے، اس سے 3 گنا زیادہ۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ مل رہا ہے مجھے۔ کہا حضرت کون آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ دے کون رہا ہے اس سے زیادہ؟ مسئلہ ہے کون دے رہا ہے آپ کو اس سے زیادہ؟ کہا مجھے ایک خریدنے والا پہلے سے ہے جو مجھے اس سے زیادہ، کتنا، تھوڑا نہیں، 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایسا کون ہے خریدنے والا؟ وہ بیچے گا کس بھاؤ سے؟ خریدے گا جب اتنا قیمتی بھاؤ دے کے تو آگے بیچے گا کتنا؟ کہا یہ خریدنے والا کون ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جو خریدنے والا ہے یہ میرا اللہ ہے، جس نے فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ نیکی جو اس طرح میں بڑھاؤں گا جس طرح تم دیکھتے ہو ایک دانے میں 7 بالیاں نکلتی ہے، اس بالیوں میں سے ایک ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، اس طرح میں تمہاری ہر ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا نیکیاں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ مجھے ایک دانے کے بدلے میں 700 گنا زیادہ دے رہے ہیں، لہٰذا میں اس کو آپ لوگوں کو نہیں بیچتا، میں اس کو اللہ کو دے رہا ہوں اور یتامہ اور فقراء مدینہ میں مفت میں تقسیم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور پکا مومن وہی ہے جو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، تو لہٰذا میں پکا مومن بننے کا یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر پکی عمل کرتا ہے اور ہر چیز کو بھلا کر حضور علیہ السلام کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک صحابی تھے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ کچھ صحابہ ایسے تھے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے خیر خواہی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے۔ وہ صحابی جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں لوگوں کو آخرت کے بارے میں نصیحت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ لوگوں کو حق بتانا، شریعت بتانا، اسلام بتانا، دین بتانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت سارے کوشش کریں کہ میری طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اگر کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچا پا رہے، یہ جو اللہ نے دین دیا ہے لوگوں تک دین پہنچائے، اتنا بڑا خیر کا کام ہے کہ اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔
چنانچہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ایسے تھے کہ وہ جہاں بیٹھتے تھے تشریف فرماتے تھے وہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بولنا شروع کرتے تھے، آخرت کی باتیں شروع کرتے تھے، جنت و جہنم بولتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے اس چیز کی کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ ایک دن اس کو ایک گھوڑا یا اونٹ خریدنا ہے، وہ چلے گئے ایک گھوڑے والے کے پاس، کہا بتائیے اگر گھوڑا تھا، کہا بتائیے آپ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ کہا 300 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ تو یہاں سے عبداللہ ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں ارے آپ شاید اپنے اس سواری کی قیمت نہیں جانتے، آپ اس کی ویلیو نہیں جانتے، آپ کم قیمت بتا رہے ہیں، بھائی زیادہ کر لو۔ کون بتا رہے ہیں زیادہ کر لو؟ لینے والا کہہ رہے ہیں زیادہ کر لو۔ اور یہاں پر جب ہم اپنے مارکیٹ میں جاتے ہیں، لینے والا چاہتا ہے کچھ پیسے نہ دوں سب لوں، اور دینے والا چاہتا ہے کہ سب لوں لیکن اس کو یہاں سے کچھ بھی نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کم ریٹ بتا رہے ہیں، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ کہا 400 درہم دے۔ کہا نہیں، میری اسسمنٹ جو ہے، میری تشخیص جو ہے وہ بھی زیادہ ہے، آپ تھوڑا اور کرے۔ کہا 500 دے دے۔ کہا یہ اب بھی کم ہے۔ کہا 600 دے دیجئے۔ کہا نہیں، مجھے جتنا لگتا ہے میں اتنا ہی دوں گا۔ 300 جس گھوڑے کی قیمت اس کا بیچنے والا مالک مانگ رہا تھا، جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ 300 میں نہیں ہے، آپ 800 درہم مجھ سے لے لو اور یہ مجھے دے دو۔ یہ ہے الدین والنصیحہ کہ دین خیر خواہی سکھاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم کس طرح سے کسی کا نقصان کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو فقیہ وقت تھے، اس لیے تو ان کو امام اعظم کا لقب ملا۔ وہ ساتھ میں اپنی تجارت بھی فرمایا کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت تھی۔ ایک عورت آئی کچھ کپڑا لے کے، فرمایا، عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بیچنا ہے، آپ اس کو خریدے۔ کہا کتنی قیمت میں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا اس قیمت میں آپ کو بیچنا چاہتی ہوں۔ تو امام صاحب نے فرمایا آپ نہیں جانتے ہو اپنی اس کپڑے کی قیمت کیا ہے۔ آپ اپنے محرم مرد کو لائے، اس کو لایا گیا، کہا بتائیے کس قیمت میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا 100 دینار میں بیچنا چاہتے ہیں۔ کہا آپ کو اس کی قیمت نہیں پتا، آپ مجبور ہو شاید اس لیے اس کو بیچنا چاہتے ہو اس قیمت پہ۔ کہا جی۔ کہا کم بول رہے ہوں، زیادہ کرو۔ کہا 150 دیجئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا نہیں، 300 دینار اس کی قیمت ہے، آپ مجھ سے 300 لے لیجئے اور اس کے بعد میں یہ کپڑا لے سکتا ہوں۔ اتنی خیر خواہی صحابہ کے اندر تھی، اللہ اکبر۔ بزرگوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر یہ خیر خواہی ان کو خود نہیں تھی ایسے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واقف بھی تھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار بھی تھے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا ہم تو موقع غنیمت سمجھتے، چلو اس کو اپنی چیز کی ویلیو معلوم نہیں، آج موقع ملا، اس کو میں آج اچھے سے دکھاتا ہوں کہ کس طرح میں خرید لوں گا اور اس کے اوپر بھی بتاؤں گا آپ زیادہ بتا رہے ہو۔ یہ صحابہ ہر میدان میں ایسے ہی تھے۔ چنانچہ یرموک کی ایک لڑائی تھی، اس میں ایک صحابی کا چچیرا بھائی نیچے پڑا ہوا اور وہ کر رہا ہے العطش العطش، پانی کی ضرورت ہے، پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ تو اس کا چچیرا بھائی دوڑ کے گیا پانی لے کے، جب اس کے قریب آیا اس کو پانی دینے کے لیے تو ایک دوسرے صحابی دوسری جگہ پڑے تھے، اس نے وہاں سے کیا العطش العطش، پانی دے دو، پانی دے دو۔ تو اس کے چچیرے بھائی نے منہ بند کر لیا، کہا مجھے نہیں، پہلے ان کو دیجیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو اس کو پینے لگے، وہاں سے ایک تیسرے نے کہا مجھے پانی چاہیے العطش، تو کہا مجھے نہیں، اس کو دیجئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جب واپس دوسرے کے پاس پہنچے تو وہ بھی تشریف لے گئے تھے، جب پہلے کے پاس پہنچے اپنے چچیرے بھائی کے پاس وہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے صحابہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ کے قرآن کو بولنا پڑا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ صحابہ ایسی صفات لیے بیٹھے ہیں جن چیزوں کی ان کو خود کو ضرورت ہوتی ہے یہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور کیوں نہ دیتے؟
خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی ایسی تھی، اللہ اکبر. ایک عورت تھی، اس کے کپڑے پھٹے تھے، غریب تھی اور بیوہ تھی، کچھ نہیں تھا اب اس کے پاس. اس کے بیٹے نے کہا اماں مجھ سے یہ آپ کے حالات نہیں دیکھے جاتے، آپ کے کپڑے پھٹے ہیں، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پاتی اماں، میں چچا کے پاس جا کر اس سے کچھ کپڑا مانگوں. اماں نے کہا بیٹا وہ کپڑا نہیں دے گا بلکہ آپ کو ذلیل کر دے گا. اماں نے کہا لیکن مجھ سے آپ کے حالات بھی برداشت نہیں ہو رہے، میں کیا کروں، میں جا کر ذرا دیکھ کے آتا ہوں. اب وہ اٹھ کے چلا گیا چچا کے پاس. چچا کو کہا کہ میری اماں کا مسئلہ ایسے ہے، بیوہ تو وہ ہو گئی ہے پہلے سے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اب ہم اتنے غریب ہیں، اس کے جو کپڑے ہیں وہ پھٹ گئے ہیں جگہ جگہ سے، جسم چھلک رہا ہے، مجھے تھوڑا کپڑا دے دو اس لیے کہ میری ماں اپنی صدر چھپا سکے. تو اس نے واپس ذلیل کیا، رسوا کر کے بھگا دیا. اب یہ بچہ بیچارہ راستے میں چل رہا ہے، روتے روتے چل رہا ہے. راستے میں ایک ملا، کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ایسا مسئلہ ہوا کہ میری ماں کا ایسا مسئلہ ہے، چچا نے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا. تو اس نے کہا آپ کے لیے میں ایک راستہ بتاتا ہوں، یہ صحن حرم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ ان کے پاس جائیے، آپ کا مسئلہ وہی حل ہوگا. لیکن بیٹا ایک چیز سن لو، وہ دوسرے مذہب کے ہیں، وہ دوسرے دین کے ہیں، اپنا خیال رکھ کے جانا. تو یہ بیٹا آیا، اگر ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا اس نے ذلیل کیا. کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا بچہ نہ جا، وہ کچھ نہیں دے گا، ذلیل ضرور کرے گا. اس نے کہا اماں مجھے کسی نے بتایا صحن حرم میں ایک شخص موجود ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی خدمت میں جا کر آپ کے لیے کچھ مانگوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا نہیں میں نے سنا ہے وہ ایسا شخص ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا دین و دھرم چھین لیتا ہے. اس نے کہا ماں میں اس کا مذہب تو قبول نہیں کروں گا، لیکن آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے میں جاؤں. میں وہ بچہ اٹھا اور گیا صحن حرم میں. آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو سب سے پہلی بات جو کی اس بچے نے وہ یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا بیٹا بتاؤ کس غرض سے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو، وہ بتا، اپنی غرض بتا. کہا میری ماں اس وقت یہ بیوہ ہے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہیں، مجھ سے یہ حالات دیکھے نہیں جاتے، آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی کپڑا دے اس کو میں وہ پہن لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی چادر اٹھا کے اس کے کندھے پہ ڈال دی. کہا جا بیٹا اپنی ماں کو یہ باندھ دے. وہ آیا ماں کے پاس، ماں کو کہا اماں یہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی یہ چادر ہمیں عنایت فرمائی. ماں نے کہا بیٹا اپنا اسلام تو اس نے آپ کو نہیں دیا، اسلام کی بات تو نہیں کی. کہا اماں میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کا دین میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اماں نے کہا بیٹا آپ کو کیا لگتا ایسا شخص ایسا ہے کہ ان کو ہم چھوڑ دے، جا کے ان کا کلمہ پڑھ کے پہلے آ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی عمل سے دکھاتے تھے. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی خیر خواہی فرماتے تھے. ایک دفعہ ایک عورت، بوڑھی عورت باہر بیٹھی ہے، وہ نہیں جانتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول اللہ نے دیکھا، کہا اماں کیا مسئلہ ہے، کیوں کھڑی ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا سامان ہے، اس کو ذرا میرے کندھے پہ ڈال دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اٹھاتے لگا کہ یہ باری ہے. کہا اماں یہ تو باری ہے، میں اٹھاؤں، میں ساتھ چلوں؟ کہا جی بیٹا آپ کی مہربانی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں پہ اٹھایا، مبارک کندھے پہ جو اٹھایا تو چل رہے ہیں. راستے میں حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اماں آپ کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے؟ کہا بیٹا میں نے سنا ہے یہاں مکہ میں کوئی آیا ہے جادوگر، وہ لوگوں کا دین و دھرم چھین لیتا ہے. اب میں ڈرتی ہوں کہیں میری ان سے ملاقات نہ ہو، وہ میرا مذہب چھین لے، لات و عزا مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے میں نے سوچا کہ مکہ چھوڑ کے ہی چلی جاؤں.
جب وہ اپنی منزل پہ پہنچی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، بیٹا مجھے کل کو لوگ یہاں پوچھیں گے بتاؤ تم نے مکہ کیوں چھوڑا، تو میں ان سے کہوں گی کہ وہاں ایسا معاملہ ہے، ایک جوان آیا ہے جس نے مجھے مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا، تو اس وقت وہ لوگ مکہ کو برا بلا کہیں گے، وہاں کے لوگوں کو برا بلا کہیں گے، بیٹا مجھے تم اپنا نام بتاؤ۔ جب وہ ان کے بارے میں کچھ کہیں گے تو میں کہوں گی کہ مکہ میں ایسے جوان بھی رہتے ہیں جو قابل تعریف ہے، بیٹا بتاؤ اپنا نام، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اماں میں ہی محمد ہوں۔ کہا بیٹا واقعی تم ہی محمد ہو؟ کہا جی اماں میں ہی محمد ہوں۔ کہا بیٹا تیرا جادو مجھ پہ چل گیا، مجھے اپنا غلام بنا، مجھے غلط بتایا گیا تھا، آپ اتنے اچھے اخلاق والے، اعلیٰ تعلیم دینے والے، آپ کے غلام بنے بغیر میرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے تو ان کے ماننے والے غلام کیسے ہوتے؟ ایک پاگل عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہے، آئیے محمد میں آپ کو ایک بات کہوں۔ صحابہ بھی تشریف فرما تھے، حضور علیہ السلام اٹھے چلے گئے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں اس پاگل عورت نے کیا کہنا تھا، کیا کہتی وہ؟ کہا یا نہیں وہاں کہتی ہوں، حضور وہاں چلے گئے۔ کہا یا نہیں وہاں کہتی ہوں، حضور وہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کچھ نہ کہا، اب وہ چلی گئی، صحابہ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ پاگل عورت آپ سے کیا کہتی، آپ کو تکلیف لگی؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے صحابہ مجھے پتا تھا یہ کچھ نہیں کہے گی، لیکن مجھے بتاؤ اگر اس کے بلانے پہ میں نہ جاتا تو کون جاتا؟ ایک غیر مسلم عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بچہ کہیں گم ہوا ہے، وہ دوڑ رہی ہے دیوانوں اور پاگلوں کی طرح۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا اس کا دوپٹہ کہیں گر گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جا کے اس کو پردہ کر، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مسلم ہے، اس کے لیے کیا ایسا کرنا؟ کہا اٹھ یہ میری چادر لے اور اس کا پردہ کر، اس کی برکت سے اللہ آخرت میں تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ یہ خیر خواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، یہ زندگی اور یہ دین ہمیں حضور علیہ السلام نے دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا جو اس وقت لوگوں کو ڈر ہے اسلام کا، وہ رسول اللہ نے نہیں سکھایا۔ جو رسول اللہ کا دین ہے وہ امن و امان کی تعلیم دیتا ہے، وہ محبت کی تعلیم دیتا ہے، خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ایسا مقدمہ پیش آیا، ایک ایسا مقدمہ دائر ہوا، کیسا کہ ایک صحابی نے زمین بیچی، جس نے خریدی، اس نے خریدنے کے بعد زمین کو جو دیکھا اس کے نیچے سے کچھ خزانہ نکلا۔ اب وہ صحابی اس کے بیچنے والے کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے، یہ جو نکلا ہے خزانہ یہ میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں نے زمین خریدی، زمین سے جتنے بھی فائدے ہوں گے یہ اب آپ کے ہیں۔ وہ کہہ رہا نہیں تو رکھ، یہ کہہ رہا نہیں آپ رکھ لو۔ کہ جو مقدمہ آیا حضرت عمر کے پاس، اس وقت کے جو قاضی القضاء تھے وہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ اب بیٹھے ہیں دونوں کس لیے؟ یہ کہتا مجھے نہیں چاہیے ان کو دے، وہ کہتا نہیں مجھے نہیں چاہیے ان کو دے۔ اب کیا کرے؟ کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کا کوئی بچہ ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ کہا آپ کا؟ کہا میری ایک بیٹی ہے۔ کہا چلو میرا مشورہ ہے ان کا آپس میں نکاح کرتے ہیں، یہ جو سارا خزانہ ہے ان کو گفٹ میں دے دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ظرف تھا۔ ہم تو دوسروں کا چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیر خواہی سکھائی ہے، کل آخرت میں کون سا جواب دیں گے۔ ایک آخری بات میں عرض کر دوں، ایک واقعہ کتابوں کے اندر درج ہے کہ ایک عیسائی آیا جامعہ کی دہلی مسجد کو، دہلی میں جو جامعہ مسجد ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ وہ آرکیٹیکٹ تھا، یعنی تعمیری کام جاننے والا تھا، انجینئر تھا۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں کی جو کیلیگرافی جو کی گئی ہے بہت خوبصورت ہے۔ وہ جب وہاں آئے کیونکہ مسجد کے باہر مانگنے والے ہوتے ہیں، ہماری یہاں چھوٹی چھوٹی مسجد وہاں تو بہت سارے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہاں بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب یہ چلا، ایک مانگنے والا آیا، اس نے کچھ مانگا، اس نے بٹوا نکالا، کچھ اس کو دیا، اس کے بعد جیب میں بٹوا رکھا۔ اس کو لگا میں نے جیب میں بٹوا رکھا، اور حقیقت میں وہ جیب میں بٹوا نہیں گیا، وہ گر گیا تھا۔
یہ گیا سارے کام کر کے جب گھر پہنچا بیوی سے کہا کہ میں نے آج جامعہ مسجد دیکھی دہلی کی، اتنی حسین اور خوبصورت مسجد، بہت زبردست بنائی گئی، اس کا ڈیزائننگ سٹرکچر بہت عمدہ ہے۔ اس نے کہا ویکنڈ آنے والی ہے، مجھے بھی ساتھ لے لیجئے گا، اگلی بار مجھے بھی ساتھ لے جائیے، میں بھی ذرا دیکھوں۔ اب اس نے دیکھا جیب میں بٹوا نہیں، اب پریشان ہو گیا کہ بٹوا کہاں گیا، کہاں گرا، کچھ یاد نہیں آیا، اب کیا کرے۔ لیکن اب ایک چیز ہے، یہ میں آپ کو بھی عرض کر دوں، اگر کوئی چیز کسی کوئی حادثہ ہو، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو، تو اس چیز کو دماغ میں رکھ کر اپنے آپ کو ڈپریس نہ کرے، پریشانی میں نہ لے، ڈپریشن کے شکار نہ ہو۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کی سوچو کہ آگے کیا کرے۔ ہم ایک پچھلی بات کو جو گزر گیا اسی کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی اپنا جینا حرام کر دیتے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ پھر جو ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب آگے کی سوچ کیا کرے۔ تو اس نے بھی بس اس کو بلا دیا، کہا چھوڑ جو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں آگے کیا کرے۔ اگلے ہفتے جب یہ چلے گئے، وہی بھیک مانگنے والا گداگر وہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ اس نے سوچا شاید پچھلے ہفتے میں نے کچھ دیا اس لیے میرے پیچھے آ رہا ہے، تو آج شاید اس کو پھر سے امید ہے میں کچھ دوں گا۔ وہ قریب آیا تو اس سے کہہ رہے ہیں جناب آپ کا پچھلے ہفتے یہاں آنا ہوا تھا، کہا جی شاید آپ کا بٹوا گر گیا تھا، کہا وہ میں نے اٹھایا، یہ لے لیجئے۔ اس نے کہا تو ایک ایک روپے کے لیے گدا کیا کہتے ہیں بھیک مانگتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں تم نے رکھے کیوں نہیں؟ کہا جناب میرا ارادہ ہوا تھا، یہ عیسائی تھا، کہا میرا ارادہ ہوا تھا کہ اس کو رکھ لوں، لیکن بعد میں ایک بات یاد آئی، پھر کہا نہیں واپس دوں گا۔ کہا کیا بات یاد آئی؟ کہا میں رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو امتی کہنے والے، تو مجھے خیال آیا کل آخرت کے میدان میں کہیں آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے میرے نبی کو گرا نہ دے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو چوری کی تھی۔ اس خوف سے میں نے کہا مجھے واپس دینا چاہیے۔ لہذا بزرگوں دوستو اب دیکھیں مسلمانوں کے بھیک مانگنے والے ایسے ہوا کرتے تھے، اور آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ تو لہذا دین و نصیحہ، ہم خیر خواہی کا جذبہ لے کے زندگی گزارے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں آپ کو زمین کے اوپر جما دوں گا، آپ کے سارے کام میں آپ کو اس میں مدد کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی، دین کے اوپر عمل کرنے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق عطا کرے، خیر خواہی کا جذبہ نصیب کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گھر والوں کو معاف کرے، پوری امت مسلمہ کو معاف کرے، اور یہ جو وبا پھیلی اللہ تعالی اس سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔